بچوں آج کا ہمارا موضوع بھی تصویری کہانی ہے. جیسا کہ ہم پہلے بھی تصویری کہانی کر چکے ہیں. وہ ورک شیٹ نمبر 18 تھی لیکن آج ہم ورک شیٹ نمبر 19 کریں گے. تو حوالہ کتاب ہے اردو ورک بک. ورک شیٹ نمبر 19 ہے اور صفحہ نمبر ہے 23. بچوں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کہانی کی ڈیفینیشن کیا ہے. کہانی میں کردار ہوتے ہیں، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والا سبق ہوتا ہے. کہانی لکھتے ہوئے اس کی ترتیب کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. بچوں اب آپ لوگ صفحہ نمبر 23 اور ورک شیٹ نمبر 19 نکال لیں اور یہ تصاویر دیکھ کر کہانی سوچیں. امید ہے بچوں آپ لوگوں نے کہانی سوچ لی ہوگی. ویری گڈ، شاباش. بچوں یہ کچھ امدادی الفاظ ہیں جن کی مدد سے آپ کہانی آسانی سے لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کہانی لکھنے کے لیے اپنے الفاظ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. امدادی الفاظ: کبوتروں کا گول، دانے کی تلاش، ایک جگہ دانے بکھرے دیکھنا، بزرگ کبوتر کا منع کرنا، شکاری کی چال کا بتانا، کبوتروں کا نہ ماننا، دانا چگنے اترنا، شکاری کے جال میں پھنس جانا، پچھتانا، بزرگ کبوتر کا مشورہ، سب کا مل کر زور لگانا، جال ساتھ لے اڑنا. یہ کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات لکھتے ہوئے آپ اپنی کہانی مکمل کر سکتے ہیں. تو بچوں آپ لوگ اپنا رف رجسٹر اور پینسل نکال لیں اور ان سوالات کے جوابات لکھتے ہوئے اپنی کہانی کو مکمل کریں. سب سے پہلا سوال ہے، کبوتروں کا گول کس کی تلاش میں اڑ رہا تھا؟ دوسرا سوال ہے، کبوتروں کو زمین پر کیا دکھائی دیا تھا؟ تیسرا سوال ہے بچوں، بزرگ کبوتر نے انہیں کس بات سے منع کیا؟ چوتھا سوال ہے، کبوتروں نے بزرگ کبوتر کی بات کیوں نہ مانی؟ پانچواں سوال ہے، بزرگ کبوتر کی بات نہ مان کر انہیں کیا نقصان ہوا؟ اور چھٹا اور آخری سوال ہے بچوں کہ جب کبوتر جال میں پھنس گئے تو بزرگ کبوتر نے انہیں شکاری سے بچنے کے لیے کیا مشورہ دیا؟ امید ہے آپ نے ان سارے سوالات کے جوابات کے ذریعے اپنی ایک کہانی مکمل کر لی ہوگی. شاباش بچوں. بچوں اب آپ اپنی لکھی ہوئی کہانی کو میری لکھی ہوئی کہانی کے ساتھ میچ کریں جس کا عنوان ہے کبوتروں کا گول. تو چلیں آئیں کہانی پڑھتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کبوتروں کا ایک گول دانے کی تلاش میں اڑ رہا تھا. کبوتروں کو ایک جگہ دانے بکھرے ہوئے دکھائی دیے. وہ دانا چگنے کے لیے زمین پر اترنے لگے، لیکن ان میں ایک بزرگ کبوتر بھی تھا جس نے انہیں شکاری کی چال کے بارے میں بتایا اور دانا چگنے سے منع کیا. چونکہ کبوتر بہت بھوکے تھے تو انہوں نے بزرگ کبوتر کی بات نہ مانی. وہ دانا چگنے میں مصروف ہو گئے اور شکاری کے جال میں پھنس گئے. اب تو وہ بہت پچھتائے کہ ہمیں بزرگ کبوتر کی بات مان لینی چاہیے تھی. بالآخر بزرگ کبوتر نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ سب مل کر زور لگائیں اور جال کو ساتھ لے اڑیں. ان سب نے ایسا ہی کیا. وہ جال کو ساتھ لے اڑے اور شکاری کے چنگل سے آزاد ہو گئے.
تو بچوں اس کہانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں بزرگوں کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں بڑوں کی بات کو اہمیت دینی چاہیے، اور اتفاق میں برکت ہے۔ بچوں امید ہے آپ لوگوں نے بھی ایسی ہی کہانی لکھی ہوگی۔ شکریہ۔